اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور بشارت کا جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل اور کرم سے ان پر بہت سے انعامات بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے ایسی بشارت عطا فرما جو تو نے کسی اور کو نہ عطا فرمائی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو صرف و صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات، چرند پرند درندوں جنات پر بھی آپ علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے آپ علیہ السلام تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، تو وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح کر دوں گا یا پھر یہ میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر حاضر ہو۔ کچھ دیر بعد ہدہد پرندہ ایک ایسی خبر لے کر حاضر ہوا جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی خبر تھے، تو اسے معاف کر دیا گیا۔ ہدہد پرندے نے بتایا کہ میں نے سبا کے علاقے ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط لکھ کر بھیجا جس کا اس عورت نے جواب بھی دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہدہد ملکہ بلقیس کے سامنے لے کر پہنچا تو ملکہ نے خط میں دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ میں ملکہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ تو ملکہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ان سب نے بڑے جذباتی انداز سے کہا کہ جو آپ چاہیں ہم اسی کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، لہذا ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے صلح کر لینی چاہیے کہ وہ کچھ تحائف لے کر جائے گی اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ہوگا، اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو میرے تحائف کو وہ قبول کر لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو یہ دیکھتے ہی قاصد کو واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو کہ مجھے اللہ کا دیا ہوا خوب مال اور دولت ہے، مجھے ایسے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر میرے لشکر کا مقابلہ کرو، اور تم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔